اور ایک انوکھا واقعہ سن لیجیے، اللہ کیسے مدد فرماتا ہے آپ سمجھ جائیں گے میرے پیارے۔ ایک ڈاکٹر تھا، وہ اپنے ملک کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، سب سے ماہر ڈاکٹر تھا۔ جتنے بھی اس نے اپنی لائف میں آپریشنز کیے، سارے آپریشن میں سکسیس ہوا، یعنی جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں ان ساری بیماریوں کا وہ علاج کیا کرتا تھا، وہ مشہور ہو گیا تھا۔ تو حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم اس کو ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیں گے۔ اس کے لیے پروگرام رکھا گیا، محفل سجائی گئی، اس کے پاس پیغام آیا، اس کے پاس دعوت نامہ آیا۔ پھر اس نے فلائٹ بک کی، فلائٹ پہ وہ بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر فلائٹ اڑنے کے بعد موسم بگڑنے لگتا ہے، موسم بگڑ گیا، فضا خراب ہونے لگی۔ اب وہ جہاز کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر رک جاتا ہے، کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر جا کر رک گیا۔ اب یہ پریشان ہوا کہ مجھے وہاں پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ میں وہاں کے چیف گیسٹ ہوں، مجھے پہنچنا ہے، مجھے ایوارڈ دیا جائے گا، سب سے بڑا ایوارڈ مجھے ملے گا۔ تو یہ پریشان ہوا جہاز کب اڑے گا، کب اڑے گا، کہیں میرا پروگرام مس نہ ہو جائے۔ پھر جہاز کے آس پاس جتنے لوگ تھے سب سے مشورے کیے کہ میں کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ سب نے مشورہ دیا کہ اب تو یہ موسم ٹھیک ہونے کے بعد ہی جہاز اڑ سکتا ہے، یہ جہاز ٹھیک ہوگا تبھی اڑے گا۔ تو میرے پیارے وہ پریشان ہوا، کسی نے اچھا سا مشورہ دیا کہ آپ بائی کار چلے جائیں، آپ کار لے لیں، اور کار آپ لے لیں گے تو اس سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ تو اس نے سوچا کہ بالکل یہ بات صحیح ہے اور یہ مشورہ بھی اچھا ہے، میں کار کے ذریعے چلا جاتا ہوں۔ اس نے کار بک کی اور کار میں بیٹھ کر چلنے لگا۔ پھر آندھی طوفان آیا، بہت زیادہ موسم بگڑ گیا اور وہ راستے ہی بھول گئے، ہائی وے سے اتر کر کسی گاؤں کے راستے میں چلنے لگا۔ اب وہ لوگ راستے بھول چکے تھے، موسم خراب تھا، بھوک بھی کافی لگ رہی تھی۔ ایک گاؤں میں پہنچتا ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک جھوپڑی میں ایک لٹو جل رہا ہے، ایک جھوپڑی میں ایک لٹو جل رہا ہے، بھوک کافی شدت سے لگی ہوئی ہے۔ وہ ڈاکٹر کار سے اترتا ہے اور اس جھوپڑی میں گیا، ایک بڑھیا ماں نظر آئی، اس کے پاس جا کر کہنے لگے کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اگر کھانے کو کچھ ہے تو مجھے دے دیجئے، مجھے کافی بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو اس بڑھی اماں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہی پھر بڑھی اماں نے کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا، خاطر و تواضع ہوئی۔ پاس ہی میں برابر میں کوئی سو رہا تھا، تو اس ڈاکٹر صاحب نے پوچھ لیا یہ کون ہے، یہ کون سو رہے ہیں؟ تو اس بڑھی اماں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا لڑکا ہے، کافی دن سے اس کی طبیعت خراب ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، اس ڈاکٹر صاحب نے کہا نہ ٹھیک ہونے کی وجہ کیا ہے، کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، کیا آپ نے علاج نہیں کروایا؟ تو اس بری اماں نے کہا میں نے ڈاکٹر جتنے تھے گاؤں کے سب کو دکھا لیے، مگر سب نے ہاتھ جوڑ لیے، سب نے کہا کہ ہم سے یہ پاسبل نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ جو سب سے بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں جن کا نام احمد ہے، وہ یہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کے پاس جا سکوں، اس لیے میں رب کی بارگاہ میں روز دعا کرتی ہوں پروردگار کوئی اسباب پیدا فرما دے کہ میں ڈاکٹر احمد کے پاس اپنے بیٹے کو لے جا کر اپنے بیٹے کا علاج کرا سکوں۔ تو میرے پیارے ڈاکٹر احمد کہتے ہیں کہ اب آپ کو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو رو رو کر دعا مانگ رہی ہو نا، اسباب اللہ نے پیدا فرما دیا ہے۔ وہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں، وہ ڈاکٹر احمد میں ہی ہوں۔ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیج دیا ہے، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، وہ ڈاکٹر احمد میں ہی ہوں۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کس قدر اسباب پیدا فرماتا ہے۔ جب رب کو دل سے کوئی یاد کرتا ہے نا تو اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ پلین میں بیٹھنا، پلین کا خراب ہو جانا، چھوٹے سے ایئرپورٹ پر رکنا، پھر بائی کار آنا، کار پھر راستہ بھول جانا، پھر ایک کسی گاؤں کے کسی گھر میں نہ جانا، اسی جھونپڑی میں جانا اور اسی جھونپڑی میں جا کر اسی بری اماں سے ملنا، کھانا وہیں پہ کھانا، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرماتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بات میں، ہر مصیبت میں رب کو یاد کریں۔ ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے، ہم ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کچھ اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے، فوراً ہمیں ڈاکٹر یاد آتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے اگر چوٹ لگ جائے، اگر کچھ ہماری طبیعت خراب ہو جائے تو سب سے پہلے رب کو یاد کیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر کو نہ دکھائیں، ڈاکٹر کو دکھائیں، یہ سب اسباب ہے، ذریعہ ہے، آپ دکھائیں، لیکن رب کو یاد کریں۔ رب جس دن شفا دے گا اسی دن آپ کو شفا ملنی ہے۔ دوائی سے شفا نہیں ملتی ہے، جب اللہ تعالیٰ شفا دینا چاہتا ہے تبھی شفا ملتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب کو نہیں، رب کو یاد کریں، رب کو ہمیشہ یاد رکھیں، دل میں رب کو ہی یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔